جی ناظرین کرام، آج بہت سارے آرٹیکل ہیں، بہت اچھے آرٹیکل ہیں، بلکہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں بہت سارے، تو پتہ نہیں انصاف کر پاؤں نہ کر پاؤں۔ ہاؤ ٹو ریپیئر دا پاک یو ایس ٹائز، یہ وہ بروس رائڈل نہیں ہے وہ جو آپ بروکلن انسٹیٹیوٹ میں ہے، وہ جو جس نے افغان ریلیشن پاکستان اور یہ امریکہ جو ایک اسٹریٹجی بنائی تھی اوباما کے آنے کے بعد، اس کو چیئر کیا تھا اس کمیٹی کو۔ یہ باتیں کرتا رہتا ہے، بڑی ٹھوک کے صاف بات کرتا ہے، لیکن لگتا یہی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی زیادہ ہی اس کو امریکہ کی قوت کا اور طاقت کا احساس ہے، اس حساب سے بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تعلقات پاکستان امریکہ کے بروکن ٹوٹ گئے ہیں، ترک کر کے ٹوٹ گئے ہیں، اب وہ معاملہ بڑا خراب ہے، ہمارے تعلقات نارمل نہیں رہے پاکستان امریکہ کے، اور شاید کبھی اس حالت تک نہیں پہنچے تھے جب ابھی آئے ہیں۔ اور شکاگو میں جو ہم نے کیا ان کے ساتھ زرداری کے ساتھ، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور آئی ایس آئی کے چیف جو تھے وہ سی آئی کے دورہ، وہ دورہ بھی پوسٹ پون کرنا پڑا ہے۔ تعلقات جو ہے نا خاصے خراب صورتحال میں ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی $25 بلین پاکستان کو دیے ہے القاعدہ سے جنگ لڑنے کے لیے، اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے آ کے اسامہ کو مارا کیوں، ہم کہتے ہیں تم نے اسامہ کو رکھا کیوں۔ تو اصل مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا نا جی، سوال تو انہوں نے کہا بیسک ڈفرینس پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ امریکنز جو ہیں یہ پاکستان کی فوج سے مل کے کام کرتے رہے، لیکن آج بھی وہ جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر نا جی، اس کو جو سپورٹ کرنی چاہیے وہ امریکنز نہیں کر پا رہے جی۔ ناؤ دیٹ آرسنل از دا فاسٹسٹ گروئنگ، انہوں نے کہا جی انہوں نے ایٹم بم بنایا، فاسٹسٹ گروئنگ آرسنل ہے اٹامک جو پاکستان بنا رہا ہے، اور واشنگٹن ٹاکس اباؤٹ ڈیموکریسی بٹ ڈز لٹل ٹو ہیلپ پاکستان پروگریسو۔ It is a deadly embrace that is heading toward disaster. ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے یہ جو جپھی ڈالی ہوئی ہے ہم نے، اور یہ پروگریسو کی ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں، پاکستان کے ترقی پسندوں کی مدد کریں۔ اچھا بھائی کیسے کریں، کچھ بتا دو نا نسخہ۔ آج ویسے ہمارے گوئندی صاحب جو ہیں ان کا آرٹیکل ایک ہے بڑا مزے کا ہے، انہوں نے اس پاکستان کے مختلف طبقات، لبرل، نیو لبرل، پروگریسو، اسلام پسند، دائیں بازو، ان کی بہت اچھا تجزیہ کیا ہوا ہے۔ تو تیزی سے میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آرٹیکل مجھے اچھا لگا، لیکن یہ ہے کہ شاید میں اس کی ڈیٹیل پہ بات نہ کر سکوں۔ تو یہ مشورہ دیتا ہے کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہیے، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اسے انکریج کرنا چاہیے، اور وہ تو یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ایران کے رستے سے سمندر تک جانے کے لیے ایک ریل لنک بنا دی جائے۔ تو آپ وہ کس اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں جی، اور کس حکمت عملی پہ عمل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، ہمیں تو پتہ چل گیا آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا 2024 کے بعد ٹیرر کو فائٹ کرنے کے لیے بھی وہ وہاں رہیں گے، اور باقی انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں پاکستان کو اپنی فلشنس آف دیئر پالیسیز کا احساس ہوگا اگر افغان انڈین امریکن الائنس بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنا لیں۔ اچھا دوسرا، ڈونٹ بی ٹیکن ان بائی پاکس پیس مووز، یہ اشوک ملک صاحب وہ کہتے ہیں یہ پاکستان جو اپنی امن کی کوششیں کر رہا ہے اس پہ چکر بنائیے گا، یہ بڑا چکر باز ہے۔ وہ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ میں ہمارے ترانے نغمے تو کمال کے ہوا کرتے تھے، ان سے ترانہ لکھا نہیں جاتا تھا انڈین سے، تو اس طرح کہتے ہے پاک بڑا شیطان ارے بھائی جاگتے رہنا، تو یہ ان کی تھیوری یہی ہے پاک بڑا شیطان، اسی پر کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان نے کوئی اشارہ دیا، رحمان ملک نے کہا ہے کہ ہمارے جو لکھوی صاحب ہیں نا جی، ذکی الرحمان لکھوی صاحب، ان کو گویا تسلیم کر لیا ہے کہ بمبے بلاسٹ میں کچھ ان کا ہاتھ تھا، وہ حافظ سعید کو تو بچانا چاہتے ہیں ہر صورت میں، لیکن لکھوی صاحب کی شاید قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، اور یہ پاکستان جتنی مووز کر رہا ہے دوستی کی، اس کو ہمیں ذرا غور سے دیکھنا چاہیے جی، اور یہ امریکہ کے خوف سے کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ however on trade to a forensic and realistic assessment of what is feasible is necessary، ہم تجارت کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ سیاچین کے مسئلے پہ، سرکریک کے مسئلے پہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کو آسانی کے ساتھ اس طرح ختم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بہت سی باتیں، مثلا پنجاب میں اکالی دل بہت خوش ہے، مثلا بٹھنڈا میں جو ان کا فیکٹری ہے اس کی اسٹیل کی ہے، it sees gains for not just Bathinda but for a whole series of small businessmen. Akali Dal's government in Punjab has been pushing for greater overland trade with Pakistan. وہاں بٹھنڈا ریفائنری ہے جی، ہاں ریفائنری ہے، وہاں سے تیل پاکستان کو سپلائی کرے۔ بٹھنڈا کا لفظ ایک زمانے میں ہمارا اردو محاورہ تھا جی، وایا بٹھنڈا۔ وایا بٹھنڈا کیا ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو بھول گیا ہوگا نا جی، ہمارے ہاں ہوتا تھا نا کہ آپ نے اسکول میں پڑھا، کالج میں آئے،
میٹرک کیا, ایف اے کیا, ایف اے کرنے کے بعد بی اے کیا, ڈگری مل گئی. لیکن ایک ہوتا تھا وایا بٹھنڈا. وایا بٹھنڈا کیا بی اے ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا کہ آپ نے منشی فاضل کیا, ادیب فاضل کیا, انگریزی ویزی نہیں پڑھی, اور ادیب فاضل, منشی فاضل 3 ڈگریاں ہوا کرتی تھی, وہ آپ نے کی, اور فارسی اردو کی بڑی اعلیٰ درجے کی بہت کمال کی ڈگریاں ہوتی تھی, وہ آپ نے پڑھی, اور اس کے بعد آپ نے انگریزی کا پرچہ دیا اور بی اے ہو گئے. تو اسے کہتے تھے درمیانی رستہ ہے. بٹھنڈا جس طرح خانے وال سے لودھرا جانے کے لیے, مین روڈ پر جانے کے لیے ایک خانے وال سے لائن جاتی ہے نا, وہ ملتان سے ہو کے نہیں آتی, تو وہ چھوٹا شارٹ کٹ ہے, تو وایا بٹھنڈا, وہ اس کو وایا خانے وال اگر آپ کہہ دیں, تو اس طرح بٹھنڈا کی ایک لائن تھی, دلی جاتے ہوئے بیچ میں شارٹ کٹ تھی, تو مختصر رستہ اختیار کرنے کو وایا بٹھنڈا کہتے تھے. اب تو وایا بٹھنڈا کوئی جانتا نہیں, یاد بھی کسی کو. بیڈ ٹائمز فار دا عرب اویکننگ, یہ رابرٹ فسک ہے جی, کوئی اور نہیں ہے. رابرٹ فسک کہتا ہے جی کہ عرب دنیا کے لیے, انہیں کہا جی کہ کسی جرنلسٹ کے لیے غلط وقت پر غلط جگہ ہونا جانا بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے. میں لبنان سے آیا, میں نے آ کے کیرو کے اب پریزیڈنٹ سلیکشن دیکھے ہیں, وہاں وہ جیت رہا ہے, شفیق جیت رہا ہے. کہ یہ تو وہ شخص ہے جو عامریت کے ساتھ تھا, اس کا وزیر اعظم تھا حسنی مبارک کا, لیکن آخر میں کہتا ہے کہ لگتا ہے محمد المصری ہی جیت جائے گا, جو اخوان کا بندہ ہے. اخوان کا اگر نہیں جیتیں گے نا, تو وہاں اسلام پسند نوجوانوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ غالباً یہ اسپرنگ جو ایک تبدیل لانا چاہتا تھا, وہ تبدیلی نہیں لا رہا. انہوں نے کہا میں اس کو بہارا نہیں کہتا, اسپرنگ نہیں کہتا, میں آپ کو اویکننگ کہتا ہوں, بیداری کہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بیداری جو پیدا ہوئی تھی, اس کے جو رزلٹ آنے تھے وہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. مثلا انہوں نے کہا کہ شفیق صاحب مبارک لائلسٹ ہے دا سپورٹ آف دا کرسچن کاپس اینڈ اسد ہیز دا سپورٹ آف دا سیرین کرسچنس. اب ان دونوں کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ وہاں عیسائیوں کی مل رہی ہے, یہاں بھی عیسائیوں کی مل رہی ہے. دا کرسچن سپورٹ دا ڈکٹیٹرز ناٹ مچ آف اے ٹائم از اٹ. انہوں نے کہا دیکھو عیسائی لوگ جو ہیں یہ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر وہ الویوں کی حکومت ہے وہاں سیریا میں, شام میں, جو بیسیکلی شیعہ فکر کے ہیں, لیکن لبنان میں کہتے ہیں سب سے بڑا جو کہتے خطرہ پیدا, بشار الاسد کہتے تھے کہ اگر یہاں کی حکومت ہلی تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے, تو وہ یہی ہے کہ لبنان تک بھی پھیلیں گے. اور یمن کی حکومت ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ ڈرون حملے کریں, یعنی کہ اپنے باغیوں کے خلاف ڈرون حملے کروا رہی ہے. پاکستان وہ کروا نہیں رہا, مشرف کے زمانے میں کروا رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتیں ہیں, یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کا بندہ جو ہے عام آدمی, وہ سوچتا ہے کہ ہم نے کس لیے قربانیاں دی تھی اور کیوں دی تھی. تو یہ عرب سپرنگ کے بارے میں ایک تعلق. ایک اور آرٹیکل جیمز رزن کا آرٹیکل ہے, انٹریگ ان دا کرزئی فیملی. کرزئی کے فیملی کے ان کے بھائی کون, کیا ایک نیکسٹ پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو رہا ہے, ایک علاقے کی تجارت کو سنبھالے, وہ ان کا آپس میں جھگڑے فیملیز کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے, اور اب ساری فیملی میں جھگڑا اس بات کا ہے کہ کرزئی اگر چلا گیا تو صدارتی انتخاب فلاں لڑے گا, اگر فلاں بھائی کہتا ہے کہ جو مفادات ہیں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے جی, دا از انڈیاز گروتھ سٹوری اوور. یہ میں آرٹیکل وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں سمجھنے چاہیے سچویشن کیا ہے, مختصر تو بتا رہا ہوں لیکن میننگ فل ہے. یہ آرٹیکل بیسیکلی متین دسائی کا ہے. انہوں نے کہا جی جو بوم تھا انڈیا کا, کیا وہ ختم ہو گیا؟ جی ہماری جو گروتھ ریٹ تھا 7% اس بار بھی ہے, لیکن اس سمائی میں گروتھ ریٹ 5.3% رہ گیا ہے جی. ہمارا ہر چیز جو ہے نیگیٹو جا رہی ہے. ہمارا کیا انڈسٹریز انٹرپرینور باہر بھاگ گیا, وہ یہاں انویسٹ نہیں کرنا پڑتا. انہیں حکومت کی پالیسیاں, وہ جو ہم اعتراض کرتے ہیں اسے زیادہ اعتراض, ان کو کانفیڈنس دلانا پڑے گا کہ وہ یہاں انویسٹ کریں. گورنمنٹ کو بھی ایک ایسی پالیسیاں اختیار کرنی پڑیں گی جو بزنس مین فرینڈلی ہوں. اتنی بڑی اکانومی, اتنا کچھ سب کچھ, لیکن وہاں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ان دنوں میں وہ بہت, مثلاً کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ آیا یونین کہتے ہیں نا, وہ فیڈریشن یونین بجٹ, دیٹ وڈ گریٹلی انکریز دا ڈسکریمنیشنری پاورز آف اے نوٹوریسلی کرپٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. اچھا, اب وہاں بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کرپٹ کہتے ہیں, نوٹوریسلی بدنام طور پر ایک کرپٹ محکمہ ہے جو وہاں سے بہت سے کام جو ہے کراتا رہتا ہے جی. اینڈ انویلکم ٹرن ان دا عرب سپرنگ, یہ بھی وہی برائن اینڈ ڈاؤننگ کا آرٹیکل ہے جی, کہ عرب سپرنگ میں یہ جو ایک تبدیلی آ رہی ہے 16 مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے. انہیں یہاں تک ہے کہ that merely support Al-Qaeda's argument that secular dictatorships are unreformable and can only be brought down through armed struggle. انہوں نے کہا یہ جو ایک وہاں ایک نیا پولیٹیکل نظام آنا چاہیے وہ آ نہیں رہا. سیکولر جو ایک ڈکٹیٹر تھے ان کو سپورٹ, جو اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے انہی کے چمچے, انہی کے کاسا لیس جو وہاں آ رہے ہیں, نیا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو رہا. اس پر وہاں بڑے خوش تھے نا, پیراڈائم شفٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ القاعدہ کی جگہ یہ جمہوری نظام بھی چل سکتا ہے اور یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا چلے گا,
وہاں تو لوگوں کو ذہن میں پیدا ہو رہا ہے القاعدہ کا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس سیکولر سسٹم کو ختم کرنا ہے ڈکٹیٹرز کو تو وہ صرف آرم سٹرگل سے مسلح جدوجہد سے ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر اجازت دیں گے ڈیموکریسی کے پرمنے کی تو بڑی گڑبڑ ہوگی، اور اس گڑبڑ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی تھنکنگ میں ایک تبدیلی آئے گی اور وہ اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں جی۔ آرٹیکل بے ہیں بیسیکلی تو جی نذیر ناجی صاحب کا بھی آرٹیکل ہے کہ ہم نے ہمیشہ چکر دیا، گڑبڑ کی، غلط اعداد و شمار کی ہے، یہ امریکہ نے ہمیں سکھایا جی، اور اس کی وجہ سے بہت کچھ کرتے رہے۔ میں اور آرٹیکل پہ گفتگو کرتا لیکن وقت ختم ہو گیا جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ جی۔